پیش کریں گے محمد شاہ رخ قادری اور ہمارے تینوں سناخہ. بسم اللہ. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئے، دل وہی رہ گیا، جان وہی رہ گئی، اسی در پہ اپنی جبی رہ گئے. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئے. اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئے. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. وہ سکون دل و جان و روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئے. اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئے. جس جگہ اللہ اللہ کی لذت ملی، سبحان اللہ سبحان اللہ. جس جگہ ہر قدم کی رحمت ملی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم کی رحمت ملی، واہ واہ واہ. جس جگہ کیا بات ہے. نور رہتا ہے،
شام و سحر جس جگہ نور رہتا ہے، شام و سحر وہ فلک واہ رہ واہ واہ گیا، واہ، وہ زمین رہ گئی، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی، زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، زندگانی وہی کاش ہوتی بسر، کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینے کی یادیں، مدینے کی باتیں، کہ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے، اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے، اور نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ، نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ، بے تاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے، اور وہ شمع حرم جس سے منور ہے مدینہ، وہ شمع حرم جس سے منور ہے مدینہ، کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے، اور حق اس کا ادا صرف جبینوں سے نہ ہوگا، حق اس کا ادا صرف جبینوں سے نہ ہوگا، اے سجدہ گزارو یہ در مصطفی ہے، اقبال میں کس منہ سے کروں مدح پیمبر، منہ میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے۔ ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور سلسلہ کلام انشاءاللہ یہیں سے جاری کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، اور اب سیدہ کائنات کے حوالے سے چونکہ آج موضوع ہے اور آپ کے فضائل و مناقب کا سلسلہ ہے، تو آپ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نکاح میں آتی ہیں تو اس نکاح کی تفصیلات کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ آگاہ فرمائیں، وہ کیا تفصیلات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام سے انصار اور مہاجرین کے بہت سارے معززین نے سیدہ کا رشتہ طلب کیا تھا۔ حضور علیہ السلام جواب میں یہ کہتے تھے کہ ابھی رک جاؤ، میں اپنے رب کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، یہ فیصلہ میرے رب کی طرف سے ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت علی سے کہنے لگے کہ آپ جو ہے وہ سیدہ کا رشتہ جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں جائیں اور طلب کریں۔ حضرت علی ہمت نہیں کر پا رہے تھے، پہلے ان کے ذہن میں تھا، مگر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا، حوصلہ افزائی بھی کی، تو پھر وہ بارگاہ رسالت میں چلے گئے اور انہوں نے جا کر بڑے ادب اور احترام سے سیدہ کا رشتہ طلب کیا۔ حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اور آپ کی جوابی خوشی سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ رب کائنات نے یہ حکم آپ کو دے دیا تھا کہ سیدہ کا جو رشتہ ہے وہ مولا علی سے طے ہو، مگر آپ مولا علی کا انتظار کر رہے سبحان تھے، اللہ، انتظار ہو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اور آپ نے خوشی میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، بیت المعمور کے پاس ممبر پہ فرشتے نے بیٹھ کر خطبہ پڑھا اور تمہارا نکاح طے کیا گیا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اب زمین پہ بھی تمہارا نکاح سبحان کرا دوں۔ اللہ سبحان اللہ، تو یہ وہ نکاح ہے جو پہلے آسمانوں پہ عظیم ہوا الشان نکاح ہے، کیا سبحان عظیم اللہ، الشان یہ نکاح ہے۔
کیا عظیم الشان یہ رشتہ ہے اللہ اللہ۔ کہ آسمانوں پہ پہلے جوڑا گیا، پھر زمین پہ اس کا حکم دیا اللہ گیا۔ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، اور ایک جو ہے وہ اونٹ ہے میرے پاس جو پانی لانے کے اور سواری کے کام آتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تلوار کو تو رہنے دو، جہاد کے کام آتی ہے، اور سواری کے کام جو ہے وہ اونٹ آتا ہے، تم زرہ جو ہے وہ اپنی لے جاؤ اور اسے فروخت کر دو اور پھر وہ درہم لے آؤ۔ تو پھر وہ زرہ جو ہے وہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمتی داموں میں خرید لی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ زرہ بھی آپ رکھیں اور درہم بھی آپ رکھیں۔ سبحان اللہ، خرید تو ہم نے لی ہے لیکن آپ کو ہبہ کر دی سبحان اللہ۔ تو پھر زرہ بھی لے کر اور درہم بھی لے کر بارگاہ رسالت میں آئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے وہ بعض صحابہ کرام کو، حضرت ابوبکر صدیق کو یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو مختلف ڈیوٹیاں تھیں کہ بھائی اب اس شادی کا انتظام کرو، کچھ خرید کر لانا ہے وہ لے کر آؤ، پھر صحابہ کرام نے مل کر جو ہے وہ اس کا انتظام کیا۔ پھر حضور علیہ السلام مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر حضور علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا ہے اور میں اس حکم کے مطابق جو ہے وہ یہ رشتہ عظیم الشان رشتہ جوڑ رہا ہوں۔ پھر حضرت علی سے ہی کہا کہ آپ خطبہ پڑھیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے خطبہ بھی پڑھا، اور یوں جو ہے ان کا نکاح سیدہ کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہوا۔ اور یہ وہ رشتہ ہے کہ جس سے بڑھ کر پھر کائنات میں کوئی رشتہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی لخت جگر ہیں، حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حضور کی اپنی پسند سے اور رب کائنات کی پسند سے جو انتخاب کیا گیا اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ یہ نکاح اور علی کا انتخاب ہوتا ہے۔ مولا علی بھی سرکار کے آغوش پرورش، آپ کو آغوش تربیت نصیب ہوئی، اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات حضرت علی کے حبالہ عقد میں آئی ہیں تو بحیثیت زوجہ، میں اس طرف سوال کی طرف بھی جاؤں گا، لیکن ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے سرکار کے ظاہری وصال کے بعد عرض کیا کہ سرکار علیہ السلام کو دنیا میں کون سب سے زیادہ عزیز تھا؟ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ کی چھوٹی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اور پوچھنے والے نے جب یہ پوچھا کہ مردوں میں، آپ نے یہ تو خواتین کا بتایا، تو مردوں میں کون بہت زیادہ عزیز تھے سرکار کو؟ تو پوچھنے والے کو ام المومنین جواب دیتی ہیں کہ ان کے زوج یعنی کہ حضرت علی۔ تو یہ دونوں جو شخصیات ہیں، یہ دونوں افراد جو ہیں سرکار کی بارگاہ میں کس قدر قربت رکھتے تھے۔ اچھا، بحیثیت زوجہ آپ کی جو عظمت اور شان نظر آتی ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو اور آپ کی ذات مقدسہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ بحیثیت بیٹی بھی بے مثال ہیں، بحیثیت زوجہ اور اہلیہ بھی بے مثال ہیں، بے شک اور بحیثیت ماں بھی بے مثال ہیں۔ اللہ۔ اچھا، یہ تینوں رشتے ایسے ہیں کہ جب عورت ان تینوں میں اپنے آپ کو منسلک کرتی ہے تو ہر ایک کے مختلف تقاضے ہوا کرتے ہیں اور اس کے مختلف احکامات ہوتے ہیں۔ جب بیٹی ہے تو اس بیٹی کے ناز و نام اٹھانے کے لیے ماں باپ موجود ہوتے ہیں۔ جب وہ بیوی بن کر کسی کے گھر میں چلی جاتی ہے، اگرچہ اس کا شوہر یا اس کے گھر میں شوہر کے ماں باپ جس قدر بھی محبت کریں، مگر ماں باپ جو اصلی ہیں ان جیسا ناز و نام نہیں اٹھایا جا سکتا۔ وہاں اہلیہ کو بہت ساری مشقتیں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح جب بحیثیت ماں ہم بات کرتے ہیں تو وہ ذمہ داریاں بہت زیادہ اس کی بڑھ جاتی ہیں۔ بالکل۔ تو ان تینوں رشتوں کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بینگ اے مسلم، ایک مسلمان عورت کے لیے دو شخصیات عورتوں میں ایسی ہیں کہ جو پریکٹیکل کے طور پر ہمارے سامنے ایک پریکٹسنگ مسلم لیڈی کے طور پر سامنے ہیں۔ ایک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسری جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، کہ انہوں نے ان تینوں رشتوں کو قائم کیا اور پھر دنیا والوں کو بتایا کہ بیٹی کیسی ہونی چاہیے، زوجہ کیسی ہونی چاہیے اور ایک ماں کیسی ہونی چاہیے۔ یہ سارے احکامات ہمیں ان دو خوبصورت ہستیوں سے پوری امت کی عورتوں کے لیے پھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب ہم بطور اہلیہ بات کرتے ہیں تو آپ نے خود بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ جس ذات سے محبت کرتے ہیں اس کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، مگر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے رہے ہیں اور وہ عظیم ناز و نام میں پلنے والی وہ خوبصورت شہزادی جو جگر کا ٹکڑا ہے، کائنات کی تمام عورتوں کی سردار ہے، جب وہ زوجہ بن کر حضرت علی المرتضیٰ کے عقد میں ان کے گھر میں جا رہی ہیں
تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ناز و نام میں پلنے والی یہ شہزادی ہے مگر ہمارے درمیان محبت اور الفت اور کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر کمپرومائز کرنے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، فرماتے ہیں ہم نے اتنا عرصہ ساتھ گزارا، ہمارے درمیان کبھی بھی کوئی ناچاقی پیدا نہیں ہوئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں یہ حضرت علی المرتضیٰ کے اعلیٰ اخلاق کا ایک خوبصورت مظاہرہ ہے، وہیں اس سے کہیں زیادہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو تربیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کا خوبصورت عکس ہے۔ وہی عظیم ذات کے جو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب ہے، وہی جب اپنے شوہر کے گھر میں آتی ہیں تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ اپنے گھر میں خود جھاڑو دیا کرتی ہیں، اور وہ جھاڑو دینے کے سبب سے آپ کے مبارک جو کپڑے تھے، مبارک لباس کو جو ہے وہ مٹی اور گرد آ کر لپیٹ لیتی تھی، لیکن کبھی آپ شکوہ کرتے ہوئے نظر نہیں آئی۔ جو چکی آپ کو ملی تھی جہیز کے طور پر، اس چکی کو کسی اور سے نہیں چلواتی بلکہ خود اسے استعمال کرتے ہوئے گندم اس سے پیستی ہیں، اور وہ خوبصورت ناز و نام میں پلنے والی وہ شہزادی جس نے اپنے گھر میں کبھی کام نہ کیا تھا، اب اپنے شوہر کے گھر میں کام بھی کر رہی ہیں، ساتھ چکی بھی پیس رہی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں چھالے ہیں اور وہ چھالے پھٹ تک گئے ہیں، مگر ان کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا، کبھی اپنے شوہر نامدار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑی نہیں ہوئیں کہ میری ضرورت کو پورا نہیں کر رہے، میں تو باپ کے گھر میں ان آسائشوں میں تھی، آپ تو مجھے کوئی آسائش نہیں دے رہے۔ ایسا کوئی کلمہ یا جملہ آپ کی سیرت سے ہمیں نمایاں ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ سبق صرف اور صرف یہ مل رہا ہے کہ بطور زوجہ، بطور اہلیہ، سیدہ فاطمہ الزہرا نے مصطفیٰ سے حاصل کی ہوئی تعلیمات کو اس خوبصورت انداز میں رہتی دنیا تک کی عورتوں کے لیے ایک خوبصورت مثال قائم کر دیا کہ اگر کسی کو بیٹی بننا ہے تو فاطمہ کے پیکر کو دیکھو، کسی کو عظیم اور بے مثال اہلیہ بننا ہے تو فاطمہ کے حسن اخلاق کو دیکھو، اگر ماں کا مقام اور مرتبہ بھی دیکھنا ہے تو پھر فاطمہ الزہرا کو دیکھو کہ وہ ماں ایسی ہے کہ جس کی گود میں حسن اور حسین پلے ہیں اور پھر انہوں نے اپنی خوشبو ساری کائنات میں پھیلائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ عورت کے حوالے سے شرم و حیا کی بات ضرور آتی ہے، تو عورت شرم و حیا کے اس وصف میں کس طرح اضافہ کر سکتی ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے افعال؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ پہلے شرم و حیا کی تعریف ذہن میں ہونی چاہیے، ضرور فرمائیے، کیونکہ یہ شرم اور حیا جو ہے یہ ایک ایسا وصف ہوتا ہے، ایک ایسی خوبی ہے باطن میں جو انسان کو معیوب، خراب، گندے اور اخلاقی پستی والے اعمال سے روکتی ہے، ریزسٹنس فراہم کرتی ہے اور اس کی طرف بڑھنے سے روک لیتی ہے۔ اب یہ حیا کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، حیا طبعی یا نفسانی ہوتی ہے، ایک حیا اختیاری ہوتی ہے۔ یہ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے نا تو وہ دوسرے بچوں کے سامنے کپڑے نہیں بدلواتا، اسے شرم آنے لگ جاتی ہے۔ یہ کسی نے اس کو سکھایا تو نہیں، کسی نے فیڈ تو نہیں کہ یہ خود بخود ڈیفالٹ ہے یہ حیا جو ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں، اور ایک ہوتا ہے باقاعدہ شرعی احکام سیکھنے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ جی یہ حیا والے کام ہیں، یہ بے حیائی والے کام ہیں، جو بعض اوقات معاشرے میں اتنے معیوب نہیں سمجھے جاتے لیکن شریعت انہیں بے حیائی کے کام کہتی ہے۔ اس میں پھر اختیاری حیا ہوتی ہے کہ جو شریعت کے موافق چلتا ہے وہ حقیقتاً نظر شرع میں حیا والا ہے، حتیٰ کہ نماز کا قضا کرنا بھی ایک بے حیائی ہے۔ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو آپ ٹال رہے ہیں، اس کے خلاف جا رہے ہیں، تو حیا والا ہوتا، اگر اللہ سے شرم کرنے والا ہوتا تو کبھی بھی ایسا نہ کرتا۔ تو ہم بعض اوقات حیا کو لے جاتے ہیں کسی اور جہت سے کہ نگاہوں کی حفاظت یا ستر کی حفاظت کے مسئلے میں، لیکن حیا کا مادہ حیا بہت وسیع ہے، اس کے تو 73 کے قریب 70 سے زیادہ شعبے ہیں نبی کریم کے فرمان شان کے مطابق۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہنیں سب سے پہلے حیا کے مفہوم کو دیکھیں۔ بعضوں میں تو حیا طبعی بھی ہوتی ہے اور حیا اختیاری بھی ہوتی ہے، بعض ان دونوں سے خالی ہوتی ہیں۔ اب میں مثالیں نہیں دیتا ہوں، سمجھ جائیں سب لوگ کہ باہر کے ملکوں میں چلے جائیں دونوں قسم کے حیا بعض اوقات ختم ہوتی ہیں۔ بعضوں میں حیا طبعی ہوتی ہے، حیا شرعی یا حیا اختیاری نہیں ہوتی، بعضوں میں حیا اختیاری ہوتی ہے، حیا نفسانی نہیں ہوتی، وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے مثالیں مل جاتی ہیں۔ تو خاتون کو سب سے پہلے حیا کا مفہوم، اس کے بعد اپنا احتساب کہ میں ان چاروں میں سے کس درجے میں ہوں۔ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ حیا طبعی بھی ہو، حیا اختیاری بھی ہو۔ جیسے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر طرح کی حیا ان کے چوکٹ پر آ کر درجہ پا رہی ہے اور قیامت تک کی عورتوں کے لیے سبق فراہم کر رہی ہے، تو حیا کا درس تو وہاں سے ملتا ہے۔ تو اس لیے اب بہنوں کو چاہیے کہ اب اس میں اضافے کے لیے سب سے پہلے اچھی صحبت دو طرح کی ہے، ایک ہوتی ہے تصوراتی صحبت،
جیسے ابھی یہ ذکر ہو رہا ہے، بی بی فاطمہ تو سامنے نہیں ہیں عورتوں کے، ان کی باقاعدہ صحبت تو نہیں لے سکتے، ایک تصوراتی صحبت ہے، سنتے ہیں فضائل کمالات، پھر ان کو اپنا تصور میں بٹھا لیتے ہیں اور ان کے تقاضے کے مطابق، ان کی سیرت کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو بہنیں ڈھالتی ہیں۔ ایسی کتابیں پڑھنا، علماء کے بیانات سننا، اسی طرح شرعی احکام سیکھنے کے بعد اپنا احتساب کہ ہم رزق اللہ کا کھائیں، اللہ کی نعمتیں استعمال کریں اور بات اس کے دشمن شیطان اور نفس کی مانیں، یہ تو بہت حیا کے خلاف چیز ہے۔ تو اس طریقے سے جب یہ بہنیں غور کریں گی، اچھی صحبت ہوگی، اکابرین کے واقعات کو سن کر انہیں اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گی، انشاءاللہ وصف حیا میں اضافہ۔ بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے جواب عنایت فرمایا۔ نبی کی دختر علی کی زوجہ، جہاں میں ہے بے مثال زہرا۔ نبی کی دختر علی کی زوجہ، جہاں میں ہے بے مثال زہرا۔ حسن کی ہے یہ حسین جنت، حیا کا حسن و جمال زہرا۔ حسن کی ہے یہ حسین جنت، حیا کا حسن و جمال زہرا۔ حسین و زینب کی والدہ ہیں، یہ سب زمانوں کی سیدہ ہیں۔ حسین و زینب کی والدہ ہیں، یہ سب زمانوں کی سیدہ ہیں۔ ملا کسی کو نہ مل سکے گا یہ مرتبہ یہ کمال زہرا۔ ملا کسی کو نہ مل سکے گا یہ مرتبہ یہ کمال زہرا۔ نعتوں کی طرف آتے ہیں، ہمارے تینوں ثناخواں نعتیں بھی پیش کریں گے بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور مناقب بھی شامل کریں گے سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے حوالے سے، اور انشاءاللہ ان کی خوبصورت آوازیں آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے لوٹیں گے انشاءاللہ، تو آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل و مناقب پر مشتمل اس ہمارے رحمت سحر کو ترتیب دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے حوالے سے جو احکام ہیں شریعت کے، ان کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ جہاں اتنی پاک ہستی کا ذکر ہو، وہیں ہماری مائیں بہنیں جو ہیں اس عظیم ہستی سے روشنی حاصل کرتے ہوئے اپنے سیرت و کردار کو بھی روشن کر سکیں۔ اس حوالے سے اس پورے سلسلے کو ترتیب دیا گیا ہے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا زہد و ورع اور عبادت و ریاضت کے حوالے سے کیا معاملات تھے، اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت کے حوالے سے تو بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بندگی اور اس کی اطاعت میں زندگی گزارنا، یہ عبادت کا وسیع تر مفہوم اور حقیقی مفہوم ہے۔ بالکل سیدہ جو ہے وہ زندگی کے کسی شعبے میں، کسی لمحے میں کبھی بھی خدا اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر نہیں گئی۔ آپ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہیں۔ آپ سب سے زیادہ یہ جاننے والی تھی کہ شریعت کیا ہے، کیونکہ شریعت جس گھر سے ظاہر ہوئی آپ اس گھر کے رہنے والی تھی، تو آپ نے کبھی اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کی۔ پھر عبادت جو ہے وہ اس کی کثرت، یہ آپ کی زندگی کا ایک نمایاں وصف تھا۔ خود دیکھنے والے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے کہ گھر میں جو عبادت کا کمرہ تھا، مسجد تھی، اس کے محراب میں ہی اکثر آپ موجود رہتی تھی۔ اور آپ کا یہ جملہ تو بہت مشہور ہے کہ یا اللہ راتیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں، فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کی کثرت عبادت تھی۔ پھر تقوی و پرہیزگاری کا یہ عالم، جیسے مفتی صاحب نے حیا کے حوالے سے ذکر فرمایا ابھی کہ آپ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا جب یہ سوال آیا کہ مرد کے لیے سب سے اچھی بات کیا ہے اور عورت کے لیے سب سے اچھی بات کیا ہے، تو آپ کی اطاعت کا مرحلہ اور آپ کی جو ایک فطرتی حیا ہے اس کا آپ مظاہرہ دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ مرد کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ عورت کی طرف نہ دیکھے، اور عورت کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ مرد کی طرف نہ دیکھے۔ اور آپ کا ہی وہ جنازہ اس شان سے اٹھا تھا کہ مردہ یعنی انتقال کے بعد کی جو میت ہے، اس میت کو بھی آپ نے یہ پسند نہیں کیا کہ وہ کفن میں بھی اس پہ کسی کی نظر پڑے، تو آپ نے اس کے لیے انتظام کیا کہ ساتھ میں لکڑیاں لگی ہوئی ہوں اور جو ہے نا وہ میرا کفن بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ تو یہ وہ سارے معاملات تھے آپ کی عبادت کے، آپ کی اطاعت کے، آپ کی بندگی کے، کہ جس میں آپ ہمیشہ جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ آخر میں یہ چیز بھی میں اس میں شامل کروں گا، یہ روایت بڑی مشہور ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کے کان میں کچھ کہا تھا، تو وہ ایک دفعہ روئی تھی، پھر ایک دفعہ ہنسی تھی، وقت وصال جو سرکار ہاں، تو پھر حضور جب ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ روئی اس لیے تھی، حضور نے کہا کہ میرا وصال ہونے والا ہے، اور ہنسی اس لیے تھی کہ حضور نے کہا تھا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملو گی۔ میں اس پر سوچتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضور کا یہ کہنا کہ تم سب سے زیادہ مجھ سے پہلے آ کے ملو گی، سب سے پہلے، یہ تو موت کی اطلاع ہے نا، یعنی تمہاری زندگی کم ہوگی، تو اس پر ہنسنا
اور اس پہ مسکرانا اور اس پہ خوش ہونا، یعنی ان کے لیے دنیا کی زندگی کوئی اصل نہیں تھی، ان کے لیے اصل حضور کا قرب تھا، ان کی خوشی اس میں تھی کہ میں اپنے رسول کے قریب رہوں۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ ایک نفسی طور پہ، طبی طور پر جو ہے وہ اللہ اور رسول سے آپ کا جو قرب تھا وہ ظاہر ہوتا ہے۔ کیا بات۔ اچھا ایک چیز اور بھی علامہ صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت اور آپ کے اوصاف حمیدہ سے جو خواتین کو روشنی حاصل ہو رہی ہے اور جو آپ رول ماڈل کے طور پر نظر آ رہی ہیں ہماری ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، کیا فرمائیے گا سوال؟ جی رئیس بھائی دیکھیے کہ زندگی گزارنے کے اعتبار سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جس طرح سے ایک رول ماڈل ہیں، ایک مثال ہیں، ایک مشعل راہ ہیں، تو آپ کی زندگی کے جملہ اوصاف اور آپ کے رہن سہن کے جملہ معمولات یقینی طور پر ایک نور اور ایک ہدایت کا سما نظر آتے ہیں۔ آپ کی ذات والا صفات کی سادگی پر جب ہم بات کرتے ہیں، قناعت پر بات کرتے ہیں، تو وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ کائنات کے تاجدار کی عظیم شہزادی کہ اگر وہ چاہتی تو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہر ایک قسم کی آسودگی عطا فرماتے، بے شک، مگر سیدہ سلام اللہ علیہا کی کیفیت کا عالم یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی زبان سے اپنی تکلیف کا اظہار بھی نہیں فرمایا۔ بے شک۔ آج کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں پر جب ہم نظر کرتے ہیں تو وہ اپنے شوہر سے بہت سارے مطالبات رکھتے ہیں کہ مجھ سے گھر کا یہ بھی کام نہیں ہوتا، مجھ سے یہ بھی کام نہیں ہوتا، میں تھک جاتی ہوں، کوئی کام کرنے والی گھر میں رکھی جائے تاکہ مجھے کچھ آرام اور مجھے کچھ آسائش پہنچے۔ مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایسی کوئی شکایت یا مطالبہ اپنے شوہر نامدار جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کے سامنے نہیں رکھ رہی، بلکہ ان کی کیفیت، ان کی مشقت اور تکلیف کو دیکھ کر خود جناب علی المرتضیٰ انہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ آج میں نے دیکھا ہے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلام اور باندیاں تھیں، تم بھی مصطفیٰ سے سفارش کرو، آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی مشقت اور پریشانی اٹھانی پڑتی ہے گھر کے کام کاج میں، آپ کو سہولت ہو جائے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیجیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا بھی عقیدہ اور ایمان تھا کہ مصطفیٰ سے سیدہ فاطمہ مانگیں گی تو حضور کبھی بھی رد نہیں فرمائیں گے۔ آپ حضرت علی المرتضیٰ کے اس مشورے پر تشریف لے گئیں، سیرت نگاروں نے بیان کیا اور حدیث مبارکہ ہے مشکات شریف کا جو پورا احوال ذکر کیا گیا کہ حضور کی خدمت میں سیدہ فاطمہ تشریف لے گئیں تو حضور اس وقت گجرے مبارک میں موجود نہیں تھے، آپ واپس تشریف لے آئیں، اور جب واپس آئیں تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور وہاں جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ احوال پر نظر کی تو فرمایا کہ کیا جو تم مجھ سے مانگنے آئی تھی کیا میں اس سے بہتر اور افضل تمہیں نہ دوں؟ سبحان اللہ۔ تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تسبیحات عطا فرمائیں کہ جو آج بھی دنیا میں تسبیحات فاطمہ کے نام سے معروف ہیں، فرمایا کہ تم 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرو، یہ اس غلام اور اس باندی سے تمہارے لیے افضل اور اعلیٰ ہوں گی، بہتر ہوں گی۔ واہ واہ۔ یہاں پہ ملا علی قاری نے مرقات میں ذکر کیا کہ اس سے ہمیں اس بات کی حکمت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ چونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے یہ سوال اس لیے رکھا تھا کہ میری تھکاوٹ کم ہو، مجھے کچھ آرام ملے، تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات کو سوتے ہوئے ان تک تھکاوٹ سے بچنا چاہتا ہے اور اس تھکاوٹ میں آرام چاہتا ہے تو وہ ان تسبیحات کو پڑھا کرے، اللہ رب العزت اس کی دن بھر کی تھکاوٹ کو دور فرما دے گا۔ اور یہی کلمات حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے تھے۔ سنن بہقی کی حدیث ہے کہ جو سوال کیا گیا یا رسول اللہ یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ تو ہم سے نیکی میں بڑھ جائیں گے، پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن صدقہ و خیرات جتنا وہ کرتے ہیں ہمارے پاس مال ہی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز دیتا ہوں کہ وہ بھی تمہارے برابر نہیں آ سکیں گے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہی تسبیحات فرمائی۔ پھر وہ لوگ کہے کہ یا رسول اللہ یہ تسبیحات تو ان کو بھی مل گئی ہیں اور وہ بھی یہ پڑھنے لگ گئے، اب پھر ہم برابر ہو گئے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان تو یہ دیکھیے کہ امت مسلمہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا سادگی اور قناعت نے کس قدر خوبصورت تحفہ عطا فرمایا تسبیحات کی صورت میں کہ جو ان کے لیے آسودگی، راحت اور سکون کا ذریعہ ہے کہ اگر کوئی جسمانی آرام اور راحت کے لیے یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی ہاتھ بٹائے گا تو ہی ملے گا، مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روحانی انتظام فرمایا اس انداز میں کہ اپنی زبان پر ان کلمات کو جاری رکھو، رب ذوالجلال تمہیں اجر اور ثواب میں بھی جملہ امور میں تمہیں فضیلت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سیدہ کائنات جب اپنے والد گرامی کے کاشانہ اقدس میں ہیں تو اس وقت بھی اگر فقر و فاقہ ہے اور کئی دن کا فاقہ ہے اس میں بھی صبر سے آپ کام لے رہی ہیں۔ پھر آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے عقد مبارکہ میں جب جاتی ہیں
تو وہاں پر بھی جو مشقت ہے، جو محنت ہے، جس قسم سے خدمت انجام آپ دے رہی ہیں، اس میں بھی صبر نظر آتا ہے۔ صاحب یہ فرمائے گا، لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں، آج کے تناظر میں اگر بات کریں، آپ کے پاس تو اس قسم کے بہت سے مسائل آتے ہیں کہ آج شادی ہوتی ہے، دوسرے دن چوتھے دن ہفتے بعد طلاق کا معاملہ آ جاتا ہے یا خلا کا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ آج کل صبر، میں یہ مانتا ہوں کہ زوجین کا دونوں کا قصور ہے اس میں، لیکن خواتین میں جو صبر کا اور جو یہ جو ایک وصف نظر آ رہا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ کا ذکر آیا، تو اس حوالے سے کتنی ضرورت ہے کہ صبر اور برداشت کا معاملہ قائم رکھے تاکہ گھر ایک اب جو ہے اپنی ایک حیثیت میں قائم رہے؟ جی ہاں بالکل، یہ تو ہر خاتون جو ہے وہ کوئی غلط قدم اٹھانے کے بعد، بے صبری کے بعد صبر کے فضیلت کی قائل ہو جاتی ہے کہ واقعی اگر میں صبر کر لیتی تو بہت اچھا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ بعد میں پچھتاتی ہیں، لیکن پہلے ہی آدمی غور و تفکر کر لے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ جب تم کوئی کام کرنے لگو تو اس کے انجام پر نگاہ رکھو، اگر وہ اچھا ہو تو کر گزرو، اگر برا ہو تو رک جاؤ۔ تو اب یہ جو صبر و تحمل ہے، یہ اصل میں وہی بات ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تو ایک پوری تربیت ہوئی تھی، قولی تربیت بھی ہے اور عملی تربیت بھی ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا 13 سالہ مکی زندگی میں کس طریقے سے سرکار نے صبر و تحمل کا پہاڑ بن کر رہے، ہر طرح کی مشکل سہی، اور کبھی زبان پر یہ نہیں آیا کہ یا رب کریم میں تیرا اتنا محبوب بندہ ہوں، سید الاولین والآخرین، اور میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور اس کو بیان بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشوں میں انبیاء علیہم السلام مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں۔ اب بہنیں یہ نہیں سوچتی کہ اگر کوئی آزمائش آ رہی ہے تو یہ تو ہمارے نبیوں کے قریب ہونے کی علامت ہے، سبحان اللہ، یہ تو اللہ کے انعام ہے، نہیں، وہ اس کو دیکھتی ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا، ہاں، اور کہتی ہے معاذ اللہ، اللہ تو ہمیں بھول گیا ہے بھائی، یہ شوہروں کے ساتھ ہی ہو گیا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں عورتوں کو بالکل چھوڑ دیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ پھر وہ اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بچیوں کو پہلی چابی بھر کے بھیجتی ہیں کہ بیٹا خبردار جو تم نے ساس کی نندوں کی سنی، شوہر کو اپنا بنا کر رکھو، کھانے کے ذریعے پیٹ میں اتر جاؤ، اور بالکل اس کو اپنا بنا کر رکھو، کسی کی نہیں سننا، اور ہم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سنبھال لیں گے۔ ہاں، وہ پہلی وہ اس کو بیک اپ ایسا دے دیتی ہیں کہ وہ بچی فوراً ناراض ہو کے گھر واپس آ جاتی ہے، اگر کنٹرول نہ سنبھال پائے۔ ہاں، کنٹرول وہی عدم کنٹرول کی بنا پر ہی ایسا ہوتا ہے، ورنہ تو پیش شہزادی ملکہ وہی ہے، وہ وہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بے صبریاں ہمارے ہاں تباہی مچا رہی ہیں، اس میں دیکھیں قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات مار پیٹ ہوتی ہے، جسمانی نقصان ہوتا ہے، پھر لڑکی والے غصے میں آ کے شوہر پہ حملہ کرتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، اور پھر سب سے زیادہ جو پستے ہیں نا، بچے پستے ہیں۔ بالکل، اب عورتیں رو رو کے کہتی ہیں صاحب کچھ بتائیں، میرے شوہر نے طلاقیں دی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، انہیں دیکھتی ہوں تو رونا آ جاتا ہے۔ تو بھئی پہلے یہ بچے کے ٹیبلوں کے نیچے گھس گئے تھے یا الماریوں کے اندر چھپ گئے تھے کہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے تھے، آپ لڑتے جھگڑتے رہے، طلاقیں ہو گئی، پھر ایک دم بچے باہر آ گئے، اور کہا ارے بچے بھی تو تھے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ اب پہلے اپنے بچوں کا آپ خیال نہیں کریں گے تو اب ہم کیسے خیال کریں؟ شریعت کے خلاف تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے ہماری بہنیں برا محسوس نہ کریں، صبر کی پہاڑ بن کر رہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تائید آپ کے ساتھ ہوگی۔ بظاہر ہمیں بعض اوقات بہنوں کو مرد غالب آتا نظر آتا ہے، لیکن یاد رکھیں جو جتنا کمزور، جتنا ضعیف، جتنا مظلوم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ویسے ہی اتنی زیادہ کھڑی ہوتی ہے، اور پھر میدان محشر میں تو آپ بادشاہ ہیں، چاہیں تو شوہر کی نیکیاں نکال کے لے جائیں، اپنی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دیں اگر اس نے ظلم کیا ہے تو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بالکل انصاف دلائے گا۔ وہاں پر تو صورتحال یہ ہوگی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں مصیبتوں پر مبتلا ہو کر صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کے بدلے میں انعام دیا جا رہا ہوگا، تو جو دنیا میں عافیت سے رہے تھے وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹا جائے اور ہم اس پہ صبر کر کے یہی انعام پائیں۔ تو اس لیے ہماری بہنیں، بہرحال میرا بات کرنا آسان ہے، آپ کا اور ہمارا سب کا سننا آسان ہے، جس کے ساتھ مسلسل مشقتیں ہوتی ہیں اس کا انکار نہیں ہے کہ بیچاری وہ بہت ہی اذیت میں ہوتی ہیں بعض بہنیں، لیکن آپ کو اس کا انعام ملے گا۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں، فقر دیکھ لیں، آزمائشیں دیکھ لیں، یہ غیر اختیاری نہیں ہے، اختیاری ہے، یہ اختیاری، یہ کمال ہے۔ ایک تو ہے غیر اختیاری، اللہ نے اب مسلط کر دیا ہم پر بطور آزمائش، تو ٹھیک ہے بھائی اب کر رہے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اور ایک ہے کہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس کے باوجود پھر اپنے نبی کی سنت پر چلنا، یہ ہے کمال۔ یہ کس لیے ہوا؟ اب جیسے حضرت نے واقعہ بتایا، سرکار نے تشریف لا کر فرمایا فاطمہ کیا میں تمہیں غلام سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو یہ تو نہیں کہ رسول اللہ غلام سے بہتر مجھے پہلے غلام تو دے دیں، آپ کے پاس اتنی وافر مقدار میں نہیں، دے دیجئے۔ اس کے بعد سرکار کی روایت میں سرکار نے فرمایا فاطمہ کیا تم راضی ہو
عرض کی میں کیوں نہیں، اللہ اس کے رسول سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ کمال ہے کہ سرکار بھی چاہتے ہیں کہ میری اپنی بیٹی قیامت تک کی عورتوں کے رول ماڈل بن جائے کہ جب نبی کی شہزادی آسائش و آرام میں نہیں رہ رہی تو ہمیں اگر کوئی مشقت ہے تو کیا ہوا؟ تو یہ سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، تو پھر انشاءاللہ اس کی برکات بھی دیکھیں گے دنیا اور بہت اچھی بات۔ یہ صبر جو ہے نا اس پر بڑا اجر ہے، اور صبر جو کر لے اس کے لیے پھر بہت سے راستے ہموار ہو جاتے ہیں، آسان ہو جاتی ہیں مشکلیں۔ تو اس چیز کو بہت پیش نظر رکھنا چاہیے، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا۔ وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وقفے سے لوٹیں گے انشاءاللہ تو پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی کے فضائل و مناقب، اور ایک ایسی عظیم ہستی کہ میرا تو یہ طریقہ کار رہا ہے، جب تک میں گیا ہوں میں جنت البقیع جاتا ہوں اور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہوں کہ آپ بابا جان سے میرے لیے دعا کے لیے گزارش کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں فرمائے، چونکہ سب سے مقرب بارگاہ جو ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستجاب الدعوات جو جگہ ہے وہ وہی ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت سیدہ کائنات کی جو اولاد ہیں، اولاد مبارکہ، اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نکاح کی تفصیلات بیان کی تھیں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے اور نکاح کے ذریعے جو ملنا ہے، تو بعض مفسرین نے اس کو مرج البحرین سے تعبیر کیا ہے، دو سمندروں کا ملنا۔ تو جب یہ مرج البحرین کے نتیجے میں جو موتی نکلیں گے تو پھر وہ اولاد زہرا میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ثانی زہرا حضرت ام المصائب سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت محسن کا ذکر کیا کہ بچپن میں ان کا وصال ہو گیا تھا، اور زینب صغرا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اولاد تھیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور سیدہ زینب جو ہیں اس میں وہ ام المصائب کہلاتی ہیں، اور یزید کے دربار میں جو انہوں نے خطبہ دیا تھا اور حق کی جو آواز آپ نے بلند کی تھی، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک یاد اس خطبے سے تازہ ہوئی تھی۔ اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ آپ اگر خود جنتی عورتوں کی سردار ہیں تو آپ کی اولاد وہ ہے جو جنتی مردوں کی سردار ہے۔ یہ گھرانہ سردار گھرانہ ہے، والدہ ہوں تو وہ بھی سردار ہیں، جو بیٹے ہیں وہ بھی سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیغام کیا دیجیے گا آج کے اس موضوع کے حوالے سے اور ٹرانسمیشن کے حوالے سے؟ جی رئیس بھائی، سب سے پہلے تو مبارکباد، اور پھر یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ RYQ TV کا عرصہ دراز سے وتیرہ ہے کہ ان مبارک شخصیات کو یاد رکھنا اور پھر ان کی سیرت کو ناظرین تک پہنچانا۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے باعث برکت بھی ہے کہ آج کے اس عظیم دن میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ سعادت ہے ہمارے لیے، بالکل اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضور کے لخت جگر کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں اور ہماری گناہگار زبانوں پر سیدہ فاطمہ کا نام ہے، یہ ہمارے لیے سعادت سے کم اور وہ دنیا کا کون سا باپ ہوگا کہ جو اولاد کی تعریف سن کر خوش نہ ہو؟ تو سید المرسلین کا ذکر اللہ۔ ہم ایسی عظیم ماں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس نے کائنات کو حسن و حسین کی تربیت کر کے وہ خوبصورت جوہر اور وہ خوبصورت پھول عطا کیے کہ کبھی حسن سردار نظر آ رہے ہیں تو کبھی حسین صبر و استقامت کا پیکر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تاریخ اسلامی پر ان دونوں شہزادوں کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر سارے مسلمان مل کر بھی ادا کرنا چاہیں تو وہ ادا نہیں ہو سکتا، اور پھر اس سے بڑھ کر احسان سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے کہ جنہوں نے انہیں اپنی تربیت کا وہ خوبصورت جو ہے ملکہ عطا فرمایا، اور اس ملکے کی بنیاد پر ان دونوں شہزادوں نے کائنات پر حکمرانی کی۔ کیا کہنے مفتی صاحب، کیا پیغام دیجیے گا سیدہ کائنات کی سیرت و کردار پر؟ آج ہم نے بات کی تو آپ کی سیرت اور کردار کیا پیغام دے رہی ہے ہمیں؟ مطلب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو ستاروں سے تعبیر فرمایا اور ان سے ہدایت حاصل کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور ان ستاروں کا پھر جو مرجع اور منبع ہے وہ پھر بیت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے خاندان نے جو مثالیں قائم کی ہیں وہ شاید وہ تو پوری کائنات میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ ہر فرد کے سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے، تو اب اتنی قیمتی چیزیں ہم مسلمانوں کو حاصل ہوں اور پھر ہم ان سے اکتساب علم، اکتساب فیض، اکتساب تربیت نہ کریں تو ہم سے بڑا ناقدر اور محروم کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ اسی طریقے سے ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اپنے اکابرین کے قریب کریں۔
اس کا بیان کبھی نہ سنیں کہ جو ہمارے اکابرین پر ہٹ کرتا ہو، جو اکابرین سے تعلق توڑ کر اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرے۔ یہ آج کل سازشیں چل رہی ہیں کہ اکابرین کو بھول جاؤ، اکابرین ان کا ذکر نہ کرو، حالانکہ انہی اکابرین سے قرآن بھی ہم تک پہنچا ہے، حدیث بھی پہنچی ہے، تمام چیزیں پہنچی ہیں، تو اب انہی کا ذکر نہ کریں یا ان کے اندر عیب تلاش کریں، غلط بات ہے۔ تو اپنے بچوں میں ہمارے سلیبس میں چیزیں ہونی چاہیے، اور نہ ہو تو ہمارے زبانی ہماری تربیتی سلیبس کے اندر چیزیں شامل ہونی چاہیے، تاکہ بچیاں خاص طور پر اس سے درس حاصل کریں اور ایک اچھی ماں مارز وجود میں آئے۔ کیا بات، ایک اچھی ماں بنے گی تو پورا خاندان سنورتا چلا جائے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف لائے، علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف لائے، ہمارے تینوں ثنا خانوں کا شکریہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں بہت ہی خوبصورت کچھ نظم کیا ہے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کو جو شرف اور جو عظمت حاصل ہے وہ اس لیے حاصل ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور حضرت سیدہ زہرا کو 3 نسبتوں سے آپ کو عظمت اور رفعت حاصل ہے۔ وہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، یعنی کہ جو امام اولین و آخرین ہیں آپ ان کی چشم کا نور ہے، ان کی آنکھوں کا نور ہے۔ پھر فرماتے ہیں علامہ اقبال بانوے تاجدار حلتا، بانوے تاجدار حلتا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، کہ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ زوجہ محترمہ ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ مادر مرکز پرکار عشق، مادر مرکز پرکار عشق، یہاں پر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ آج بہت ہی اچھے انداز میں نظم و نثر میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے ذکر کی برکتیں آپ کو اور ہم سب کو عطا فرمائے۔ وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وقفے سے لوٹیں گے جب تو آپ کے سوالات کو شامل کیا جائے گا۔ مفتی صاحب تشریف فرما رہیں گے، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ آذان فجر کا وقفہ ہے، اس کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح،
الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ آج ہم نے تیسرا روزہ اختیار کیا. اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے عشرہ رحمت جاری و ساری ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور آنے والے جو روزے ہیں اس میں ہمیں مستعدی کے ساتھ روزے اختیار کرنے اور اس میں عبادات کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اب آپ کی کالز شامل کریں گے، آپ کے سوالات کو شامل کریں گے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائیں جو آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے. مفتی صاحب میں چاہتا ہوں جو آن لائن آپ کے سوالات ہیں اس میں سے کچھ ارشاد فرما دیجیے جواب. یہ پوچھا تھا کہ یہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ حالت روزہ میں یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو بلا ضرورت تو بالکل ہی نہ کریں، چاہے اس کے ذرات حلق تک نہ پہنچنے دیں، کہ ذائقہ دار چیز کو چکھنا حالت روزہ میں بلا ضرورت یہ منع ہوتا ہے، تو اس میں ذائقہ تو اپنا ہوتا ہی ہوتا ہے. اور فرض کر لیں کہ اگر برش کرتے ہوئے یا انگلی سے بھی استعمال کر رہے ہیں ایک ذرہ بھی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ یوز نہ کیا جائے. آج کل تو ویسے بھی کوئی وہ پبلک ڈیلنگ تو ہے ہی نہیں، اپنے گھروں میں ہیں سب، تو اس میں احتیاط کریں. اچھا مفتی صاحب ویسے اگر دانتوں میں ذرات وغیرہ رہ جائیں روزے کے بعد بھی، یعنی کہ تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی کہ نکال دیا جائے اسے اگر وہ چلا جائے گلے میں؟ ہاں بہتر تو ہے کہ اس کو نکال دیں، لیکن اگر فرض کر لیں کہ غیر ارادی طور پہ وہ حلق میں اتر بھی گیا تو قلیل مقدار جو ہوتی ہے جس کا ذائقہ حلق میں محسوس نہیں ہوتا، اگر منہ سے اندر چلا گیا تو پھر تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں باہر سے اگر ایک تل بھی منہ میں لے کر اندر چلے گا تو وہ تو روزہ بریک ہوگا. اس طرح مسواک کے بارے میں کویسچن کیا تھا کہ سنا ہے کہ زوال کے بعد مسواک نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں فقہ حنفی میں پورے روزے میں جس بھی وقت چاہیں مسواک کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بس یہ احتیاط کریں کہ جو تازہ مسواک ہوتی ہے جس میں ذائقہ دار رس ہوتا ہے وہ یوز نہ کریں. ایک تو سوکھی پہلے کی مسواک کریں، اور دوسرا ایک اس کو گیلا اگر کریں برش جیسے دھوتے ہیں تو اس کو نچوڑ دیں اچھی طرح کہ اس میں ایسا پانی نہ ہو کہ منہ میں لے کے پھر وہ حلق میں اتر جائے. اور خشک مسواک کو اچھی طرح دانتوں میں پھیریں. وہ گیلی ہو چکی ہوگی لیکن خشک ہوگی، صفائی کا کام بھی ہو جائے گا اور حلق میں جانے کے امکانات بھی قطرات وغیرہ کے نہیں ہوں گے. تو بالکل مسواک یوز کر سکتے ہیں، فقہ حنفی میں اس کی اجازت ہے. ایک انہیلر کے یوز کے بارے میں کہا کہ انہیں دمے کا مرض ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہیلر یوز کرنا بعض اوقات میرے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ جب سانس اکھڑنے لگ جائے تو کیا حکم شرع ہوگا. دیکھیں اگر آپ انہیلر یوز کریں گے اس میں چونکہ لیکوڈ دوا ہوتی ہے وہ ضرور اندر جائے گی تو اس سے روزہ بریک ہو جائے گا. بس فرق یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کے ساتھ حاجت ہے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، عذر ہے کیونکہ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال روزہ ٹوٹنے کا حکم ہوگا، بعد میں آپ کو قضا کرنی ہوگی. تو اس لیے اگر ایسا پاسبل ہو کہ سحری کے ٹائم لے لیں، افطار کے ٹائم لیں، رات میں یوز کر لیں، دن میں گزار سکتے ہو تو بہت اچھا، لیکن روزہ رکھیں. اگر فرض کر لیں کہ ایسی کیفیت بنتی ہے تو فوراً اپنا وہ یوز کر کے اپنا صحت بھی بن جائے گی. ہو سکتا ہے یوز کرنے کی نوبت نہ آئے تو روزہ پورا ہو جائے گا، اور اگر ضرورت پڑ گئی تو پھر بعد میں ایک قضا کر لیجیے. اچھا صاحب یہ کرونا کا چونکہ یہ سارا خوف و ہراس ہے تو اس میں لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ذرا سا اگر ناک میں کچھ سوزش محسوس ہو یا حلق میں تو لوگ اسٹیم لیتے ہیں. تو کیا حالت روزہ میں اسٹیم لی جا سکتی ہے؟ کیا کل بھی اس کا سوال آیا تھا کہ یہ اسٹیم میں بھی چونکہ لیکوڈ آپ کے اندر پہنچ جاتا ہے، چاہے آپ ناک سے لیں، اور بعض تو کہتے ہیں کہ منہ سے بھاپ لیں تاکہ زیادہ تیزی کے ساتھ اندر تک وہ پہنچے اور وہ مرے اگر جراثیم ہے تو. تو بہرحال چونکہ بھاپ ایک باقاعدہ لیکوڈ ہوتا ہے اس لیے آپ کا چہرہ گیلا ہو جاتا ہے اس سے، تو اس لیے بہرحال اس کو یوز کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کوشش یہ کیجیے وہی سحری سے ختم سے پہلے اچھی طرح اسٹیم لے لیں، پھر افطار کے بعد لے لیں، لیکن درمیان میں نہیں لے سکتے. ہمارے ساتھ کالر ہیں مفتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. جی میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب نے تراویح پڑھائی ہے نا، اس میں اتحیات میں نہیں بیٹھا، وہ بیٹھنا بھول گیا، پھر وہ کھڑا ہو گیا، تیسری اس نے رکعت پڑھ لی، چوتھی بھی پڑھ لی، سجدہ سہوی نہیں کیا، سلام پھیر دیا اور ان رکعتوں کو 4 ہی کاؤنٹ کیا.
ٹھیک ہے मेरी 4 पूरी होगी, क्या वो नमाज तरावी मुकम्मल हो गई, 4 हो गई उसकी? ठीक है, और सजदा ठीक। साहब करना था या नहीं करना था? ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया जी। جی یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر 2 رکعت نماز یہ نفل کی نیت باندھی تھی انہوں نے سنت کی تراویح جیسے، تیسری کا اگر سجدہ کیا پھر چوتھی درمیان میں قاعدہ نہیں کیا تو یہ 2 ہی کہلائیں گی، 4 نہیں ہوں گی۔ ہاں اگر وہ قاعدہ کرنے کے بعد پھر تیسری چوتھی پڑھتے تو یہ 4 بن سکتی تھیں، لیکن چونکہ انہوں نے بیچ میں قاعدہ نہیں کیا تو اب 2 رکعت ہوئی ہیں بس، وہ 2 رکعت دو ہی لفظ چلی count ہوں گی، گئی وہ جی ہاں، چار نہیں۔ 2 ہی کاؤنٹ ہوں گی، 4 نہیں ہوں گی یہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا کال ڈراپ ہو گئی، اس میں چاہتا ہوں آپ کے پاس جو سوال ہے اس پر جی ہاں، ایک یہ بہن نے کویشچن کیا تھا کہ یہ حالت روزہ میں بعض اوقات جب ہم افطار وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ پکوڑے وغیرہ، اب نمک چکھنے کا بڑا پرابلم ہوتا ہے، جی جی بعض اوقات زیادہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات کم ہو جاتا ہے، تو کیا ہم چکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اس قسم کی صورتحال میں پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا شوہر اس طرح ہے ظالم، یا وہ سسرال ایسا ہے کہ اگر آپ کا نمک مرچ تیز یا کم ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، تو ان کی طرف سے ظلم کا یا ٹارچر کرنے کا، طنز کرنے کا سلسلہ ہوگا جو ناقابل برداشت ہوگا، تب تو ایسا کر سکتی ہیں کہ صرف زبان پہ رکھ کے چکھ لیں۔ ہمارے یہاں چکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ ذرا پیٹ میں بھی اتار لو، وہ نہیں، بس زبان پہ رکھ کے ذائقہ چکھ لیں اور تھوک دیں، فوراً کلی وغیرہ کر لیں، اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کی بھی گنجائش نہیں ہوگی، اچھا پھر چکھیں ہی نہیں بالکل، پھر اللہ کا نام لے کر مطلب آپ کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتری کرے ہمارے گا۔ ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب، سوال بتائیے گا۔ جی ایک سوال یہ ہے کہ ایک عورت بیوہ ہے، اس کا مکان ہے تو وہ خود بھی وہ کرائے پہ رہتی ہے اور وہ مکان بھی کرائے پہ دیا ہوا ہے، ٹھیک تو ہے کیا اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی؟ ٹھیک جی دوسرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کی امامت کسی بھی صورت میں، جیسے عورتیں آج کل یہ اکٹھی ہو کے تراویح پڑھ لیتی ہیں ہاں جی یا کوئی اور نماز پڑھتی ہیں، امامت جائز ہے عورتوں کی؟ ٹھیک ہے جناب، اور کوئی سوال آپ کا؟ بہت شکریہ آپ کا جی مفتی صاحب۔ دیکھیں اصل میں اگر بیوہ نے مکان کرائے پر دیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں گے کہ وہ کرایہ جو ان کے پاس آتا ہے وہ کتنا ہے، اور پھر وہ باہر ایک مکان کی مالکہ بھی ہیں، تو اگر حاجت اصلیہ سے زیادہ سامان اتنا ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جائے تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتی ہیں۔ ٹھیک اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مکان بہت چھوٹا سا ہے اور کرایہ بہت ہی کم آتا ہے اور گزارا انتہائی مشکل ہے، تو پھر بہتر یہ ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی مدد ہونی چاہیے اور نفلی صدقے سے نہیں کر سکتے ہیں، زکوٰۃ سے ہی کرنا ضروری ہو، تو ان کے کسی اولاد کو دے دیں جو بالغ ہو، اس کو دے دیں تو وہ ماں تک پہنچ ہی جائے گا۔ لیکن اس طرح چونکہ وہ بیوہ کی ملکیت میں مکان ہے تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور فقہ حنفی کی روشنی میں عورتیں خود اپنی جماعت نہیں کر سکتی ہیں، مرد کی تو ویسے نہیں کر سکتی ہیں، لیکن عورتیں بھی آپس میں نہ کریں، وہ تنہا نماز پڑھیں۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ تصاویر آتی ہیں تو اس سے تو گمراہی ہوگی۔ جی ہاں، بس یہ مطلب لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ تو مردوں کی امامت کرتی ہوئی عورتوں کی پکچریں ڈالی ہوئی ہیں، جی بالکل، امریکہ وغیرہ میں ایسا ہی کچھ ہوا تھا، بالکل جمعہ ایسا ہی۔ پڑھایا تھا کچھ، تو بہرحال یہ عورتوں کی امامت کو منع کیا گیا۔ اس میں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، پردے کے مسائل ہوتے ہیں، کچھ نگاہوں کے مسائل ہوتے ہیں، اور پھر ویسے بھی یہ امامت کے مناسب جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں سنت متوارثہ ہے، وہ مردوں کے حوالے رکھے گئے ہیں۔ اگرچہ کوئی خاص ضرورت ہو تو عورتیں اپنی جماعت قائم کر بھی سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک عالمہ ہیں، کوئی بہت اچھی متقیہ پرہیزگار ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ویسے تو عورتیں نماز پڑھتی نہیں، تو چلو میں جماعت کروا لیتی ہوں، تو اس بہانے عورتیں آ کر جماعت سے نماز پڑھ لیں گی اور پھر وہ اصلاحی بیان رکھیں اس میں، تاکہ اس میں حقوق سکھائیں، شوہر کا حق ہے، بچوں کی تربیت کا، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ ایسی فرض کر لیں کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو گمراہ کر رہا ہے، لوگ عورتوں کو جماعت کے لیے بلا کر اس کی گمراہی سے بچانے کے لیے اگر وہ جماعت قائم اپنی کر لیتی ہیں، اس کی بھی گنجائش نکلے گی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، بہت عمدہ انداز میں آپ نے ہمارے سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائے، ہمارے کالرز کو بھی آپ مطمئن ہونے کی حد تک ماشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ سلسلہ جاری رہے گا، کل بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، پہلے لاہور اسٹوڈیو سے اور اس کے بعد پھر کراچی اسٹوڈیو سے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا، اور کل بھی ایک موضوع کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ آج سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں نظم و نسق میں ہر دو حوالوں کے ساتھ جو ہے نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ذکر کیا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ حرمین طیبین کی رونق اللہ تعالیٰ بحال فرمائے، اور یہ شہر مواسات ہے تو غمخواری کا مہینہ ہے، تو اپنے گرد و پیش رہنے والوں کا، اپنے آس پاس رہنے والوں کا خیال کریں، چونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ جو نیکی کرتے ہیں
اس کا بہت زیادہ آپ کو اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کے گرد و پیش رہنے والے، اطراف و اکناف میں رہنے والے لوگ جو ہے آپ کے بہن بھائی ہیں مسلمان، ان کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.